اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فصل حروف الشرط۔ ہماری فصل جو ہے حروف شرط کے حوالے سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ حروف شرط یہاں پر جو بیان کرتے ہیں وہ صرف 3 ہے، ان ہے، لو ہے اور اما ہے۔ یہ 3 حروف شرط میں سے ہیں اور اس کے لیے صدارت کلام ضروری ہے۔ جب بھی کوئی بات کرتا ہے، کہیں پر شرط رکھنا ہو تو وہاں پر یہ ابتدائی کلام میں واقع ہوتا ہے۔ اور یہ جو حروف شرط ہے یہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں، اور ایک جملہ اسمیہ دوسرا فعلیہ اس طریقے سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ان جو ہے حروف شرط میں سے یہ استقبال کا معنی دے گا اگرچہ وہ ماضی پر داخل ہوا ہو تب بھی۔ لو جو ہے ماضی کا معنی دے گا چاہے وہ مستقبل فعل پر داخل ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی مثالیں انشاءاللہ ہم جب تطبیق کریں گے پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان اور لو کے درمیان جو تھوڑی سی وضاحت ہے اس کو بھی ساتھ یہاں پر کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آخر میں اما کو رکھا ہے اور اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کے بعد یہ بحث ختم کر رہا ہے۔ فصل حروف الشرط، ہماری بحث حروف شرط میں ہے۔ ثلاثۃ حروف شرط 3 ہے، ان ہے 1 و لو ہے 2 و اما ہے 3۔ وَلَهَا صدر الکلام، اور یہ جو حروف شرط ہے اس کے لیے صدارت کلام ہے۔ وَتَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ اسْمِيَّتَيْنِ أَوْ فعلیتین أَوْ مختلفتین، ان میں سے ہر ایک، چاہے ان ہو، چاہے لو ہو، چاہے اما ہو، یہ تینوں داخل ہوتے ہیں 2 جملہ اسمیہ پر، 2 فعلیہ پر، یا جو ہے الگ الگ جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں پر۔ فَإِن لِلْاستقبال، اس میں سے ان جو ہے استقبال کے لیے آتے ہیں، یعنی زمان مستقبل کا معنی دے گا۔ وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ الْمَاضِي، اگرچہ وہ فعل ماضی پر داخل ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ نحو، جیسے کہ ان زرتنی فأکرمک، ان زرتنی، اگر آپ میری زیارت کریں تو فأکرمک، میں آپ کا اکرام کروں گا، احترام کروں گا۔ تو یہاں پر ان جو ہے فعل ماضی زرتا پر داخل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ معنی استقبال کا کر رہا ہے، اور یہ ان کے لیے ان شرطیہ کا بیان ہی اسی طرح تھا کہ فعل اگرچہ ماضی ہی کیوں نہ ہو لیکن استقبال کا معنی دینا تھا، جیسے ہم نے کہا ہے۔ تو ان زرتنی فأکرمک، اگر آپ میری زیارت کریں تو میں آپ کا اکرام کروں گا، یہ پہلی والی مثال۔ وَلَو لِلْمَاضِی، لو جو ہے معنی ماضی کو بیان کرتا ہے۔ وَإِن دَخَلَ عَلَى الْمُضَارِعِ، یعنی وَإِن دَخَلَ لَوْ عَلَى فِعْلِ الْمُضَارِعِ، اگرچہ لو فعل مضارع پر داخل ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ نحو، جیسے کہ لَوْ تَزُورُونِی أَكْرَمْتُکَ، اگر آپ میری زیارت کریں گے تو میں آپ کا احترام کروں گا۔ تو یہاں تزورونی فعل مضارع ہیں لیکن ماضی کا معنی دے گا یہاں پر بھی۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَلْزَمَهُمَا، بعض عبارت میں وَيَلْزَمَهَا، دونوں اس میں سے جو ہے ہما صحیح ہے، چونکہ ان اور لو کی بات ہو رہی ہے، دو ہے، تثنیہ ہے، تو ان لو وَيَلْزَمَهُمَا صحیح ہے۔ یعنی یہ جو ان ہے اور لو ہے یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، خواہ یہ فعل پر داخل ہونا لفظی ہو یا جو ہے تقدیری ہو۔ لفظی ہونا جیسے کہ فعل پر داخل ہوتے ہو، آپ نے دیکھا یہاں پر لفظاً ان داخل ہو رہا ہے، ان زرتنی فأکرمک، اور لو جو ہے فعل پر داخل ہوتے ہو آپ نے دیکھا ہے ظاہراً لفظاً، جیسے کہ لو تزورونی اکرمتک، تو یہاں پر جو ہے ان اور لو فعل پر داخل ہو رہا ہے تو لفظاً داخل ہو رہا ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ وَيَلْزَمَهُمَا، ان دونوں کے لیے لازم الفعل، فعل پر داخل ہونا لفظاً، کمامر سے مراد ان زرتنی فأکرمک لو تزورنی اکرمتک، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ او تقدیراً، یا یہ فعل پر داخل ہوتا ہے لیکن فعل مقدر میں رکھا ہوتا ہے، فعل جو ہے ظاہراً نظر نہیں آتا، جیسے مثال کے طور پر نحو ان انت زائری فانا اکرمک، اگر آپ میرے زائر ہو تو میں آپ کا اکرام کروں گا۔ اصل میں یہ تھا کہ ان کنتا
ان کنت زائری فانا اکرم کا، اگر آپ میرے زائر میں سے تھے تو میں نے آپ کا احترام کرنا تھا، احترام کروں گا، یا اس طرح۔ تو یہاں پر کنتا میں کن فعل کو حذف کیا گیا ہے اور تا کو ضمیر متصل کو ضمیر منفصل کی جگہ پر لایا گیا ہے، اور پھر جو ہے ضمیر متصل جب ضمیر منفصل کے بدلے میں لیا گیا تو ان کنتا ہو گیا، ان انتا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ آگے فرماتے ایک انتباہ ہے، وَعْلَمْ جان لو ان ان لا تستعمل الا فی الامور المشکوک فیہا، حروف شرط میں سے ان مقامات پر استعمال ہوں گے جہاں پر شک ہو، جہاں کلام فی شک ہو، شک میں باتیں کرنا ہو، وہاں پر استعمال کرتا ہے۔ جیسے مثال یہیں دے رہے ہیں، مثل ان قمت قمت، اگر آپ کھڑے ہوں گے تو میں کھڑا ہوں گا، تو یہاں پر میں کھڑا ہوں گا، اس وقت کھڑا ہوگا میں جب آپ کھڑے ہوں گے، تو یہاں پر آپ کے قیام پر شک ہے، ممکن ہے اٹھے ممکن نہ اٹھے، اس میں شک ہے، تو اس لیے یہاں پر ان کو استعمال کیا ہے۔ لیکن جہاں پر یقین ہو کہ آپ مثلا یہ کام کرنا ہے، وہاں پر ان کو نہیں، اذا کو استعمال کیا جائے گا۔ جیسے فلا یقال، آپ نہیں کہیں گے آتی کا ان طلعت الشمس، میں آپ کے پاس آؤں گا جب اگر سورج طلوع کرے، تو اگر سورج طلوع کرے ان کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے چونکہ ان جو ہے یہاں پر کلام مشکوک میں داخل نہیں ہوا، کلام یقین میں، چونکہ سورج کا طلوع ہونا یقینی ہوتا ہے، تو وہاں پر ان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر آپ سورج کے لیے کہنا ہے کہ میں اس وقت آپ کے پاس آؤں گا جب سورج طلوع کرے، تو آپ وَإِنَّمَا يُقَال، آپ یہ کہیں آتی کا اذا طلعت الشمس، میں اس وقت آؤں گا جب سورج طلوع کرے، اذا کے ساتھ استعمال کیا جائے گا، چونکہ سورج کا طلوع ہونا یقینی ہے، تو اذا کے ساتھ۔ آپ کا اٹھنا یا بیٹھنا یہ شکوک میں سے تھا، مشکوک میں سے تھا، اس لیے وہاں پر ان کو استعمال کیا گیا ہے، یہ ان کے حوالے سے تھا۔ وَلَوْ، اور اسی طرح حرف لو ہے، تدل على نفی الجملۃ الثانیہ بسبب نفی الجملۃ الاولى، لو جو ہے جملہ ثانیہ کو نفی کے معنی میں تبدیل کرتا ہے جب جملہ اولیٰ منفی ہونے کی وجہ سے، یعنی اول جملہ منتفی ہونے سے ثانی جملہ بھی خود بخود منتفی ہوتا ہے۔ كقوله تعالی، وہاں پر جو ہے آپ لو کو استعمال کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لو كان فيهما آلهة الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے اندر دو خدا ہوتے تو یہ ضرور بضرور فساد کا موجب بنتا۔ تو اب یہاں پر پہلا جو ہے جملہ منتفی ہے، کیوں؟ چونکہ دو الہ ہمارے پاس نہیں ہے، دو خدا نہیں ہے، تو لفسدتا بھی منتفی ہوگا، کیوں؟ فساد نہیں ہوں گے، فساد تب ہوتا جب دو اللہ ہوتے، تو جملہ اولا منتفی تھا عدم خدائین کی وجہ سے، دو خدا کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہاں پر بھی لفسدتا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ جملہ ثانیہ خود بخود منفی ہو گیا، یہ ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَسَمُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، یہاں سے آگے کو ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ اگر قسم واقع ہو جائے ابتداء کلام میں، وَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّرْط، اور حرف شرط سے مقدم بھی ہو، یعنی قسم جو ہے ابتداء کلام میں آئے، پہلی بات، دوسری بات شرط پر مقدم ہو، دو، تو اس صورت میں یجب ان یکون الفعل الذي يدخل علیہ حرف الشرط ماضیا لفظا، تو جس فعل پر یہ حرف شرط داخل ہونا ہے اس فعل کے لیے ماضی لفظاً ہونا شرط ہے، لفظاً ماضی ہونا شرط ہے۔ یعنی بعبارت دیگر اس کو آسان کرے تو یوں ہوگا کہ اگر ابتداء کلام میں قسم ہو اور اس سے قسم کے بعد جو ہے شرط ہو، تو اس شرط کے مدخول کے لیے فعل ماضی کا ہونا واجب ہے۔ جیسے یہاں پر کبھی لفظاً ہوتا ہے یہ فعل ماضی کا ہونا، کبھی معنن ہوتا ہے، دونوں کی مثالیں یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ لفظاً کی مثال جیسے نحو واللہ ان اتیتنی لاکرمتک، قسم ہے اس ذات کی کہ اگر آپ میرے پاس آتے تو میں آپ کا احترام کرتا، تو یہاں پر واللہ ان اتیتنی، اتیتنی یہ جو ماضی ہے جس پر داخل ہوا ہے اس پر جو ہے ان جو ہے مقدم ہے، اور یہ لفظاً آنے کی مثال ہے، ٹھیک ہے، اور قسم بھی ہے۔ تو فعل کا جو ہے مدخول جس پر فعل داخل ہوتا ہے اس کا حرف شرط کا ماضی ہونا لفظاً یہ ضروری ہے، یہ ایک بات لفظی کی بات ہے۔
او मानन, या मानन होता है फेल का होना, नहू वल्लाहि इल्लम तअतिनी लाहजुरन्नका, यहाँ पर कहते हैं कसम है उस ज़ात की अगर आप मेरे पास ना आते तो मैं आपको बेहुदा अल्फाज ना कहा करते। ला अहजुर का, ये असल में ला अहजुर का, मैं आपको बुरा भला ना कहते, यानी बेहुदा अल्फाज ना कहते। तो यहाँ पर जो है यानी फ़ेल जो है मुक़द्दर मानन होने की मिसाल है। वहीन इज़िन, जब ऐसा हो तो उस सूरत में, यानी वहीन इज़िन से मुराद यानी दूसरा जुमला बाएतबार लफ्ज़ के जो यहाँ पर बयान किया है उसके लिए जवाब वाक़ई ना हो रहा हो कसम के लिए, उस सूरत में यकून अलजुमलतु सानिया फिल लफ्ज़ी जवाबन लिल कसम, वो जुमला सानिया दूसरे वाला ला अकरमतुका वग़ैरह ये जवाब कसम होता है। ला जज़ा अल शर, शर के लिए जज़ा नहीं होता। यानी क्या मुराद यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कसम यानी जुमले के इब्तिदा में कसम आए और उससे पहले हर्फ शर्त हो तो उस सूरत में उस फ़ेल का जिस हर्फ शर्त दाखिल होता है वो माजी लफ्ज़ी होना चाहिए या मानवी होना चाहिए। लेकिन इन दोनों सूरतों में जुमला सानिया जवाब कसम होता है, जुमला सानिया जो है लफ्ज़न जो है जवाब कसम होता है। जज़ाए शर्त उस वक़्त वो इनके लिए जज़ाए शर्त नहीं होता, जवाब कसम होता है, यानी उस कसम को जो इब्तिदाई कलाम में हमने बयान किया इसके मतलब ये है। फ़लिज़ालिक, बस इसीलिए वजब फ़ीहा, इस जुमला सानिया में वाजिब है मा यजिबु फ़ी जवाब क़सम मिन लाम व नहविहा, उस जवाब कसम में लाम या इस्लाम के अलावा दूसरे अल्फाज का होना ज़रूरी है। कमा रअयत फ़िल मिसालैन, जैसे कि हमने पहले दो मिसालों में बयान किया, ला अकरमतुका और ला अहजुरका, ला अहजुरन्नका। ला अकरमतु इन वल्लाहि इन अतैतनी ला अकरमतुका, इसमें जवाब कसम में लाम है। वल्लाहि लम तअतिनी लाहजुरन्नका, इसमें भी लाम वाक़ हुआ है, जवाब कसम है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें। अम्मा इन वक़अल कसम, यहाँ से आगे एक और बात कर रहे हैं, अगर ये कसम वाक़ हो रहा हो वसत कलाम में, फ़ी वसतिल कलाम, जाज़ अन युअतबरुल क़समु बि अन यकूनल जवाब बिल्लामि लहू, उस सूरत में उस कसम के जवाब के तौर पर जो जुमला लाया जाता है, जो फ़ेल लाया जाता है, उसमें ज़रूरी है कि मसलन उसमें दो चीज़ें आपके इख्तियार में हैं, चाहे आप चाहे तो उसमें लाम को जवाब कसम के तौर पर लाएं उसके जवाब में, चाहे ना लाएं, मुल्गा करें, कोई भी फ़र्क नहीं है। जैसे लाम को लाने की मिसाल, इन तअतिनी वल्लाहि ला अतैतुका, अगर आप मेरे पास आते तो कसम में आपकी जो है एहतराम करते, मैं आपके पास आते, तो यहाँ पर ये कहा गया है। तो यहाँ पर जवाब कसम में जो कि वल्लाहि का जवाब वाक़ हो रहा है उसमें लाम आने की मिसाल है। वजाज़ अन युल्गा, और जवाब कसम में लाम को मुल्गा करना भी सही है, जैसे इन तअतिनी वल्लाहि अतैतुका, इन तअतिनी, अगर आप मेरे पास आते कसम खुदा की मैं आपके पास आता। तो यहाँ पर शर्त जो कि फ़ेल मुज़ारे हैं इस पर आने की मिसाल है, और ये शर्त हो गया, और अतैतुका उसके लिए जज़ाओ जवाब है। तो ये जो मिसाल हमने पेश की है वो ये है कि इन तअतिनी वल्लाहि अतैतुका, अगर आप मेरे पास आते कसम खुदा की मैं आपके पास आते। तो यहाँ पर इन तातिनी ये शर्त है फ़ेल मुज़ारे, अतैतुका उसके लिए जवाब है। लेकिन ये जो अतैतुका है ये फ़ेल, ये कसम के लिए जवाब वाक़ई हो रहा है वल्लाहि के लिए, लेकिन यहाँ पर लाम न आने की मिसाल है। यहाँ तक बात चल रही थी इन और लव के हवाले से, जो कि हुरूफ शर्त में से थे। हुरूफ शर्त 3 बयान किए थे, उसमें से 2 अभी ख़त्म हो गए। अब तीसरा जो हुरूफ शर्त में से हैं वो अम्मा है। अब ये अम्मा किस चीज़ के लिए आते हैं? अम्मा क्या करते हैं? फरमाते हैं लितफ़सीलिन, अम्मा तफसील करने के लिए आते हैं। किस चीज़ को? मा ज़ुकिरा मुजमलन, पहले एक चीज़ मुजमलन इजमालन ज़िक्र किया जाता है, बाद में उस चीज़ की तफसील किया जाता है, उसके लिए अम्मा आते हैं। पहले एक चीज़ को आपने मुजमल तौर पर ऐसे ही इनवान को बयान करके छोड़ दिया, बाद में आके उसकी शरह करते हैं, तो उस शरह के लिए अम्मा को इस्तेमाल करते हैं। ये है लफ्ज़ अम्मा की खुसूसियत, यानी किसी भी चीज़ की तफसील को बयान करना हो तो अम्मा के ज़रिए से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मिसाल देते हैं, नहू अन्नासु शक़ीयुन व सईदुन, लोगों की 2 किस्में हैं, एक बहुत बुरा शकी इंसान है, एक बहुत बेहतरीन और अच्छा इंसान है।
تو یہ دو قسم ہیں، ایک برا انسان ایک اچھا انسان، یہ انسان کے دو قسمیں، ایک برا انسان، یہ انسان کے دو قسمیں ہو گئے۔ اب یہ بیان کیا مجملاً ایک انسان شقی اور ایک انسان سعید، اچھا انسان اور برا انسان۔ اب یہ اچھا انسان کی تفصیل بیان نہیں کیا اور نہ برے انسان کی تفصیل بیان نہیں کیا، لیکن اگر آپ ابھی چاہتے ہیں متکلم مخاطب کو سمجھائیں کہ بھئی برے آدمی سے مراد کیا ہے، اچھے آدمی سے مراد کیا ہے، تو وہ اس کو اما کے ذریعے سے تفصیل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں الناس شقی و سعید اما الذین سعدوا ففی الجنہ، جو لوگ اچھے ہیں، نیک ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ففی الجنتی، وہ لوگ کہاں پر ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اب یہ اما پہلے والا اما جو ہے تفصیل کر رہا ہے کس کو؟ سعیدو کو، سعید کو۔ سعید کون ہے؟ وہ بندہ جو سعید ہو جنت میں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک لفظ شقی کو بھی مجملہ ذکر کیا تھا، اب اس کا کیا کریں گے؟ فرماتے وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، لیکن جو آدمی شقی القلب ہو، برا ہو، فَفِي النَّارِ، اس کو کہاں پر داخل کیا جائے گا؟ آگ میں۔ تو یہ جو ہے اما جو ہے تفصیل کے لیے آیا ہے۔ وَتَجِبُ فِي جَوَابِ الفا، جو اما تفصیل کے لیے آتے ہیں واجب ہے کہ اس کے جواب میں فا واقع ہو، پہلی بات، یہ بات ذہن میں رکھیں، یعنی جو اما تفصیل کے لیے آتے ہیں اس کے لیے جواب میں فا کا ہونا ضروری ہے، ایک وَأَن يَكُونَ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلثَّانِي، جملہ اولا جملہ ثانیہ کے لیے سبب کا ہونا، سبب کا بننا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں۔ وَأَن يَحْذُفَ فِعْلُهَا، اس کے بعد اس کے اما کے فعل کو حذف کیا جائے گا، مع، اما کے فعل کو حذف کیا جائے گا مع، ساتھ، ان الشرط لا بد له من فعل، اما جس چیز پر داخل ہوتا ہے اس فعل شرط کا وجود میں ہونا ضروری تھا، لیکن یہاں پھر بھی اس فعل کو حذف کیا جائے گا، یعنی جہاں اما داخل ہوتا ہے تو یہ شرط ہے، حروف شرط ہے، حروف شرط کے لیے فعل پر داخل ہونا ہے، اب یہ فعل پر جب داخل ہوں گے اس کا وجود ضروری ہے، لیکن یہاں پر کہتے ہیں بھئی جس حروف پر جو اما حروف ہے یہ کسی فعل پر داخل ہو رہا ہے تو اس فعل کو حذف کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یعنی حالانکہ حرف شرط کے مدخول جو فعل ہے اس کا وجود ضروری تھا، پھر بھی اس کو حذف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لِيَكُونَ تَنْبِيهًا عَلَىٰ أَنَّ الْمَقْصُودُ بِهَا حُكْمُ الْإِسْمِ، یہاں پر یہ تنبیہ کرنا، یہ سمجھانا مراد ہے تاکہ اس اما سے جو مقصد ہے وہ حکم اسم میں آیا ہے، الواقع بعدها، جو اما کے بعد میں آنے کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ ان المقصود بالاما حکم الاسم الواقع بعد اما، ٹھیک ہے، اس لیے تو یہ جو اما ہوگا اس کے جواب میں فا کا آنا ضروری ہے۔ اب یہاں مثال دے رہے ہیں نحو اما زید فمنطلق، یعنی اما زید فمنطلق، زید نے جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اما زید فمنطلق میں فمنطلق اس کے جواب ہے اور اس میں فا کا آنا واجب ہے اور اس کے فعل کو حذف کیا گیا ہے، کیوں؟ اب آپ سوال کریں، اما جو ہے فعل پر داخل ہونا ہے، حرف شرط ہے، کیوں حذف کیا ہے؟ لِيَكُونَ تَنْبِيهًا عَلَىٰ أَنَّ الْمَقْصُودُ بِهَا حُكْمُ الْإِسْمِ الْوَاقِعِ بَعْدَهَا، یہ اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ تقدیرہ، یہاں پر مقدر میں کیا رکھے گا؟ اما زید فمنطلق میں مہما یکن من شیء فزید منطلق، کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، مسئلہ نہیں ہے، زید نے جانا ہی جانا ہے، تو یہاں پر مہما یکن من شیء میں مہما یکن من شیء، یکن فعل شرط کو حذف کیا گیا ہے، من شیء میں جار و مجرور کو بھی حذف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے پھر اما کے جواب میں مہما کو اما کے بدلے میں لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں فحذف الفعل، فعل کو یہاں حذف کیا ہے، یکن کو، ایک، والجار والمجرور، جار و مجرور کو، یعنی من شیء، من حرف جر، والمجرور شیء کو حذف کیا گیا ہے، حتی بقی اما زید فمنطلق، یہ اما فزید منطلق ہے، یہ غلط ہے، اما زید فمنطلق ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح ہے۔ تو یہ اما حرف شرط ہے اور اس کو
اما حرف شرط کا فائے جزائیہ پر داخل ہونا مناسب نہیں تھا، اس لیے یہاں پر اما کو مہما میں چینج کیا ہے۔ وَلَمَّا لَمْ يُناسب، دیکھو یعنی اما کے لیے اما کے جواب میں فا کا دخول جائز نہیں تھا۔ وَلَمَّا لَمْ يُناسب مناسب نہیں تھا دخول الشرط علی فاء الجزا، جزائے اما کے لیے فا کا داخل ہونا، تو اس سبب سے نقل الفاء الی الجزء الثانی، یہ جو فا ہے اس کو جزء ثانی کے لیے دیا ہے، یعنی منطلقون کے لیے دیا گیا ہے۔ وَوَضَعُ الْجُزْءَ الْأَوَّلِ بَيْنَ اما والفا، اور جزء اول کو یعنی زید کو رکھا گیا ہے اما اور فا کے درمیان، کیوں؟ عوضاً عن الفعل، عوض اس فعل کے جو محذوف ہوا ہے، عن الفعل المحذوف یعنی یکن کے بدلے میں۔ یہاں بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں اما زید فمنطلق تھا، اب اس کا اصل تھا مہما یکن من شیء فزید منطلق، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یکن فعل شرط کو حذف کیا ہے، من حرف جر شیء مجرور اس کو حذف کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر فا کا جواب اما کے لیے آنا جائز نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، اس لیے یہاں پر جزء ثانی کے فائے جزا کو جزء ثانی کے لیے نقل کیا گیا، یعنی فمنطلقن کے لیے فا کو منطلقن جزء ثانی کے لیے دیا گیا، اور پہلے والے جز کو یعنی زید کو فی المثال میں جو ہماری مثال ہے اس میں عوض قرار دیا گیا اما اور فا کے درمیان، یعنی اما پھر زید منطلقن تھا، اس میں سے زید کو رکھا گیا ہے کس عنوان پر؟ عوضاً، عوض عن الفعل المحذوف، فعل محذوف کی عوض، یعنی فعل محذوف کیا ہے یہاں پر؟ یکن ہے اس کے بدلے میں۔ ثم ذلك الجزاء، پھر یہ جو جزا ہے منطلقن ہے، ان کان صالحا للابتدائی، اگر وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، فہو مبتدا، ان کا مامر جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا وہ مبتدا ہوگا۔ وَإِلَّا، اگر یہ جزا مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، فعاملہ ما بعد الفا، تو اس کا عامل اس کے فا کے بعد والا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں عامل کے بعد ما بعد الفا ہونے کی مثال کیا ہے فرماتے ہیں، اما یوم الجمعتی، جمعے کے دن، فزید، یقیناً زید نے منطلقن جانے والا ہے، جانا ہی جانا ہے، تو فمنطلقن یہاں پر جو خبر ہے زید مبتدا منطلقن خبر ہے، تو یہاں پر یہ یوم الجمعہ یعنی ظرف جز اول ہونے کی وجہ سے مبتدا ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ اس یہاں پر مثال میں یہ ذہن میں رکھیں، یوم الجمعہ جو ہے ظرف ہے جز اول ہونے کی وجہ سے مبتدا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور یہ مفعول فی ہے، اور زید جو ہے مبتدا ہے منطلقن خبر ہے، اس میں فمنطلقن عامل ہے فی یوم الجمعہ، یوم جمعہ کے لیے، علی الظرفیتی مفعول فی ہونے کے عنوان پر، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر جو ہے مبتدا بنے تو ٹھیک تھا، مبتدا نہیں بنا تو مبتدا نہ ہونے کی صورت میں یہ منطلقن اس کے لیے ما بعد الفا ہونے کی وجہ سے اس کا عامل واقع ہو رہا ہے، یعنی ظرف کے لیے۔ تو یہاں سے جو ہے حرف شرط کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ ختم ہو گئے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و